آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا خبر واحد اور اس کی تقسیم کے بارے میں، اور آپ نے اس کو سنا بھی تھا کہ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں: حدیث مشہور، حدیث غریب اور حدیث عزیز۔ آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور خبر واحد کی 2 اقسام جو مزید اس سے آگے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ جناب علی، خبر واحد کی قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے خبر مقبول۔ خبر مقبول یعنی وہ حدیث کہ جس حدیث کو قبول کیا جاتا ہو، اور ایسی حدیث کہ جس کو آپ صحت کے اعتبار سے صحیح کہیں اور اس میں راویوں کا کوئی فقدان موجود نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ۔ حدیث مقبول کا حکم یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی حدیث مقبول اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ دوسری ہے حدیث مردود۔ حدیث مردود اس حدیث کو کہا جاتا ہے جسے راویوں کی وجہ سے پھیر دیا جائے، یعنی کہ جس میں جیسے کہ اعمش ہیں، ان کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے استاذ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یا اس کے علاوہ حضرت ابراہیم نخعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدلس ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر اور راوی ہیں جن کے بارے میں یہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ اس حدیث مردود پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں۔ اب آپ ٹوٹل دیکھیں تو حدیث کی ابتدائی طور پہ ہم اب تک 6 اقسام پڑھ چکے ہیں: حدیث متواتر، حدیث مشہور، حدیث عزیز، حدیث غریب اور حدیث مقبول، حدیث مردود۔ یہ حدیث کی 6 قسمیں ہیں، اور ان 6 قسموں میں ابھی تک حدیث صحیح نہیں آئی۔ حدیث صحیح آگے آئے گی اب، جس میں حدیث مقبول کے اعتبار سے جب کسی روایت کو آپ قبول کریں گے تو اس کے قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے پھر اس کی 4 قسمیں بن جائیں گی، جس میں صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لذاتہ لغیرہ، یہ ہمارے کل کے سبق پہ آئے گی۔ اب آپ دیکھیں، محدثین جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کو قرآن پاک کے بعد مرتبہ دیا کرتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک بخاری و مسلم دونوں کو، اور بعض کے نزدیک صرف بخاری شریف کو، اور بعض کے نزدیک صرف مسلم شریف کو مرتبہ حاصل ہے قرآن پاک کے بعد۔ اور اس صحاح ستہ میں ان 2 کتابوں کو بلند و بالا مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ انہیں صحیح کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ مزید پھر آگے ڈیبیٹ کریں گے کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے ان کی تعریفات، اور پھر اس کے بعد آگے۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ حدیث متواتر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صحیح معنوں میں آپ سمجھ لیں۔ حدیث متواتر وہ ہے جس کے راوی محصور نہ ہو، یعنی جس کے راوی مقید نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ اس کے راوی 10 ہیں، 20 ہیں، 15 ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غیر مقید راوی ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں، 500 بھی ہو سکتے ہیں، راوی غیر مقید ہے، اس لیے اس کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ خبر واحد وہ ہے جس کے راوی محصور ہوں۔ خبر مشہور بھی اسی کو کہتے ہیں جس کے راوی محصور ہوں، لیکن اس میں شرائط متواتر کی نہ پائی جائے تو پھر وہ مشہور ہے۔ اور خبر عزیز جس کے روایت کرنے والے 3 یا 3 سے زائد ہوں، اور خبر غریب جس کی روایت کرنے والے لوگ 3 سے کم ہوں۔ اب خبر واحد کی، چاہے وہ مشہور ہے چاہے وہ غیر مشہور ہے، یعنی عزیز اور غریب ہے، ان دونوں صورتوں میں حدیث خبر واحد کی 2 قسمیں ہوں گی: مقبول اور مردود۔ مقبول وہ ہے جس پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور یہ راویوں کے اعتبار سے اس کو قبول کیا جائے گا، اور مردود وہ ہے جسے راویوں کے اعتبار سے قبول نہ کیا جائے اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔
تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گے. جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر شیطان سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.